بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل عثمان نذیر۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تنخواہ دار افراد کس طرح ٹیکس آسانی سے ریٹرن کروا سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے بڑا ایزیلی ٹیکس ریٹرن کروا سکتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی سیکھنے سے پہلے ہم اس کا کچھ ہوم ورک کریں گے۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس پہلے سے تیار ہونی چاہیے، اگر وہ ہم چیزیں تیار کر لیں گے تو پھر ہم بڑا ایزیلی آن لائن ٹیکس ریٹرن کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اس کے اندر چیز آ جاتی ہے وہ ہے گراس پے۔ تمام جو تنخواہ دار افراد ہیں ان کو سیلری سلپ ملتی ہے، اس سیلری سلپ کے اوپر آپشن ہوتی ہے گراس پے کی۔ تو آپ نے گزشتہ سال جولائی سے لے کے موجودہ سال جون تک کی جو گراس پے ہے اس کو جمع کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، لکھ لینا ہے۔ آپ نے جتنی بھی ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے 3 لاکھ 4 لاکھ جتنی بھی بنتی ہیں وہ آپ نے ایک تو اپنے پاس رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر آ جاتا ہے بینک اکاؤنٹس، پرائز بانڈ یا سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل ان کے متعلق وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اگر بینک اکاؤنٹ ہیں تو اس سے متعلق جو ہے وہ ایک تو آئی بین نمبر یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور دوسرا موجودہ سال کا جو 30 جون ہے، ٹھیک ہے، وہ کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے۔ 30 جون کا کی جو کلوزنگ بیلنس ہے، جو 30 جون کو آپ کے اکاؤنٹ میں جو بیلنس تھا، ٹھیک ہے، وہ بیلنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آئی بین نمبر بھی اور یہ 30 جون کا بیلنس موجودہ سال کا، یہ دونوں چیزیں آپ کو بینک سے بڑا ایزیلی مل جائیں گی۔ تیسرے نمبر پہ ہاؤس یا لینڈ کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، مرلہ، کینال، لوکیشن وغیرہ اپنی لینڈ یا ہاؤس کے متعلق یہ آپ نے اپنے پاس لکھ لینی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ بائک اور کار، ٹھیک ہے، یا ٹریکٹر وغیرہ اس طرح کی اگر کوئی چیزیں ہیں آپ کے پاس، ان کا ماڈل، ان کی مالیت، ٹھیک ہے، ان کا نمبر وغیرہ، تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ نے لکھ لینی ہے یہ اپنے پاس۔ اور پانچویں نمبر پہ اگر آپ کے پاس کوئی جیولری ہے، گولڈ ہے آپ کے پاس، تو گرامز کے اندر آپ نے اس کا جو گرامز کے اندر آپ نے اس کا لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، کتنے گرام آپ کے پاس جیولری ہے، گولڈ یا کوئی بھی دوسری جیولری ہے، اور اس کی مالیت وہ آپ نے اپنے پاس لکھ لینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ اب ہمارا ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے، اب ہم اس کے بعد آن لائن ٹیکس کو ریٹرن کرنا سیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم IRIS کی جو ویب سائٹ ہے اسے اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آن لائن ٹیکس ریٹرن کرتے ہیں۔ جی تو اب ہم کروم اوپن کرتے ہیں اور وہاں سے ہم ویب سائٹ سرچ کر لیتے ہیں IRIS.FBR، انٹر کرتے ہیں۔ پہلا جو لنک ہے FBR IRIS، اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ رجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کے اوپر اپنا رجسٹریشن نمبر، پاسورڈ لکھ کے لاگ ان کر جائیں گے۔ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ رجسٹریشن فار ان رجسٹرڈ پرسن، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر جو کچھ چیزیں ہیں اس کو آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبمٹ کریں گے تو آپ کا جو یوزر نیم اور پاسورڈ وہ آپ کے ای میل اور فون کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کا پاسورڈ بھول گئے ہیں تو اس کے لیے آپ نے فارگیٹ پاسورڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو یہ آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگے گا، ای میل ایڈریس مانگے گا، فون کی جو سروس آپ یوز کر رہے ہیں وہ سے یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے اور فون نمبر سلیکٹ کریں گے، یہ کوڈ لکھیں گے، سبمٹ کریں گے تو جو ویریفیکیشن کا جو نمبر ہوگا وہ آپ کے ای میل اور آپ کا جو فون نمبر ہے اس کے اوپر آ جائے گا، جس کی مدد سے آپ اپنا پاسورڈ دوبارہ سے ریسیٹ کر سکیں گے۔ تو ابھی ہم اس کے اندر لاگ ان کرتے ہیں۔ تو رجسٹریشن نمبر میں آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے،
اور پاسورڈ جو بھی آپ نے اس کا اپنا سیٹ کیا ہوا ہے وہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے، اور اس کے بعد لاگ ان کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب یہ جو IRIS کی جو ویب سائٹ ہے اس کی جو مین سکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یہاں پہ سب سے اوپر دوسری جو آپشن ہے ڈیکلیریشن کی، آپ نے اس آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کالم ہے، اس کے اندر دوسرے کالم کی دوسری آپشن ہے نارمل ریٹرن انڈیپینڈنٹ AOP COY، اس آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یا آپ کا ادھر نام لکھا ہوا آ جائے گا اور رجسٹریشن نمبر آپ کا ادھر لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ نیکسٹ آپ نے پیریڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ جس سال کا ٹیکس جو ہے وہ ریٹرن کروانا چاہ رہے ہیں وہ ٹیکس ایئر آپ نے لکھنا ہے۔ 2021 لکھوں گا اور اس کے بعد میں سلیکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا، تو یہ جو فارم ہے یہ کھل کے ہمارے سامنے آ گیا جس کے اندر ہم ساری انٹریز کریں گے۔ جی تو اس پیج کے اندر اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ آپشن آ رہی ہے امپلائمنٹ کی، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے بعد سیلری کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور ادھر دوسری آپشن آ رہی ہے پے اینڈ ویجز۔ پے اینڈ ویجز کے اندر آپ نے پورے سال کی جو آپ کی گراس پے ہے اس کو آپ نے جمع کر لینا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ 2021 پہ فائل ریٹرن کروا رہے ہیں تو جولائی 2020 سے لے کر جون 2021 تک جتنی بھی آپ کی گراس پے ہے یہ سیلری سلپ کے اوپر موجود ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا، تو آپ نے اس کو جمع کر لینا ہے، اور وہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے۔ میں ایک رف جو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اماؤنٹ ہے وہ ادھر میں لکھ دیتا ہوں، جیسا کہ 8 لاکھ روپے، یہ 8 لاکھ ادھر لکھا، اور اس کے بعد میں نے کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا۔ اس پیج کے اندر جسٹ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ دوسری لائن میں آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ کے نیچے آپ نے 8 لاکھ روپیہ جتنی بھی آپ کی سالانہ انکم ہے سیلری کے ذریعے جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ گراس پے آپ نے جمع کر کے اس جگہ پہ لکھ دینی ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا کام ہے وہ آپ نے اگر ادھر دیکھیں سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے ٹیکس چارجیبل اور پیمنٹس، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر نیکسٹ آپشن ہے تیسرے نمبر پہ آپشن آ رہی ہے ٹیکس ریڈکشنز، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ ٹیکس ریڈکشن یعنی کہ جتنا بھی سرکاری ملازمین کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اس میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کو چھوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو جتنی بھی چھوٹ ہے ٹیکس کے اندر وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے۔ تو ویسے تو آپ کو یہ سیلری سلپ سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ اب کتنی آپ کو چھوٹ ملتی ہے اس کے اندر، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ یا سیلری سلپ اویلیبل نہیں ہے تو جسٹ آپ نے اس جگہ کے اوپر اپنی پوری جو گراس پے ہے سالانہ وہ آپ نے جو جمع کر کے ادھر لکھی ہوئی تھی وہی آپ نے ادھر لکھ دینی ہے۔ جیسے کہ جو آپ کی سالانہ گراس پے ہے وہ 8 لاکھ ہے تو یہ میں یہاں پہ 8 لاکھ روپیہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو آٹومیٹیکلی اس نے 2500 روپیہ یہ اس کا کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیے کہ اتنی آپ کو چھوٹ ملی ہے انکم ٹیکس میں۔ تو سمپلی آپ نے جتنی بھی آپ کی گراس پے ہے اس کو جمع کر کے آپ نے ادھر لکھ کے کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، وہ خود ہی آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا۔ تو یہ 2500 روپے کی جو اماؤنٹ ہے جو یہ چھوٹ ہے یہ اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد اگلا کام آپ نے کرنا ہے، نیکسٹ آپ نے جانا ہے کمپیوٹیشنز کے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے، جس وقت آپ کمپیوٹیشنز کے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو ایک بتائے گا بھائی اس وقت جو آپ کی فارم 114 ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے اندر 8 لاکھ روپیہ آپ کی جو سیلری ہے گراس پے ہے وہ ہم نے لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ چیز دیکھیں نارمل انکم ٹیکس جو ہم پہ 8 لاکھ کے اوپر جو انکم ٹیکس لگا ہے وہ 10,000 روپیہ لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیکس ریڈکشنز جو ہمیں چھوٹ ملی ہے ابھی ہم نے دیکھی ہے وہ ہے 2500 روپیہ، ٹھیک ہے۔
ٹیکس چارجیبل وہ ہے 7500 روپیہ، یعنی کہ 7500 روپیہ ایسا اماؤنٹ ہے جو ہم نے ٹیکس ابھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے بھی ادھر اسی طرح آپشن آ رہی ہے ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس 7500، کہ یہ ہم نے قبول کر لیا کہ 7500 روپیہ یہ ہمارا انکم ٹیکس بنتا ہے۔ اب یہ جو پیسے ہیں یہ تو ہماری سیلری سلپ کے اندر ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چھوٹ بھی اوپر سامنے آ رہی ہوتی ہے، اور ہر ماہ کی جو تنخواہ ہے اس کے اوپر یہ پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو 7500 کی جو اماؤنٹ ہے اس کو آپ نے شو کروانا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ہماری سیلری سلپ سے ڈیڈکٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ آپ نے اس جو اماؤنٹ ہے 7005 کو، اس کو آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اسی سے اوپر آپشن آ رہی ہے ایڈجسٹیبل ٹیکس، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں ایک آپشن آ رہی ہے سیلری آف امپلائیز، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے سامنے جو ٹیکس باکس بنا ہوا ہے اس کے اوپر جا کے آپ نے اس کو پیش کر دینا ہے 7500، اور آپ نے کیلکولیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے، ایک دو دفعہ آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ اماؤنٹ اوپر آ جائے گی۔ اب دوبارہ ہم کمپیوٹیشنز کے اوپر جائیں گے، تو اب ہم صورتحال ذرا دیکھتے ہیں کہ 8 لاکھ ہماری اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، 10,000 ٹیکس بنتا تھا، 2500 کی ہمیں چھوٹ ملی ہے، اور 7500 روپیہ ہمارا ٹیکس بنا ہوا تھا۔ تو پہلے یہ آپشن پہلے جو ٹیکس تھا وہ ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس کے سامنے آ رہا تھا کہ ہم نے قبول کیا ہے، لیکن اب یہ آ رہا ہے ود ہولڈنگ انکم ٹیکس، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اب 7500 یہ ٹیکس، یہ ایسا ٹیکس ہے جو ہم پے کر چکے ہیں، جو سیلری سلپ کے اندر، یہ سیلری کے اندر ہمارا ڈیڈکٹ ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک اب ہمارا جو حساب ہے سیلری سے ریلیٹڈ، فارم 114 سے ریلیٹڈ، وہ ہمارا سارا حساب کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ جانا ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اوپر، یہ سب سے نیچے آپشن آ رہی ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر پہلی آپشن ہے پرسنل ایکسپینسز، آپ نے پرسنل ایکسپینسز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوئے، اس میں کتنے خرچ ہوئے، تو ان کو علیحدہ علیحدہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول میں ہے یہ۔ تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے پرسنل ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز، اس کے اندر آپ جتنے بھی اماؤنٹ لکھیں گے اس کے متعلق نہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ ذاتی اخراجات ہیں۔ تو سرکاری جو ملازمین ہیں جو ان کی تقریباً جتنی تنخواہ آتی ہے وہ ساری کی ساری لگ جاتی ہے، تو ہم جتنی بھی آپ کی سیلری ہے جو ہم نے شو کروائی ہے 8 لاکھ، تو وہ 8 لاکھ کے 8 لاکھ آپ نے ادھر آپ نے شو کروا دینے ہیں کہ یہ ہمارے سارے ایکسپینس میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، یعنی کہ 8 لاکھ ہماری انکم ہے اور 8 لاکھ سارے یہ ہمارے خرچوں میں چلے گئے ہیں، یہ اوپر یہ اماؤنٹ آ گئی ہے، ان سب کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ آپ نے پرسنل ایسٹس اور لائبلٹیز، اس آپشن کے اوپر آنا ہے۔ اس کے اندر اب جتنی بھی آپ کی ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے آپ نے ادھر اپنے ایسٹس شو کروانے ہیں اور لازمی شو کروائیں، ایسٹس اپنے لازمی شو کروائیں تاکہ کل کلاں کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے۔ سب سے پہلے اس کے اندر آپشن آ رہی ہے ایگریکلچر پراپرٹی، کہ آپ کی جو کوئی زرعی زمین ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اس جگہ کے اوپر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر زمین ہے تو آپ نے پلس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ نے ایڈریس اس کا لکھنا ہے، نیچے آپ نے پہلے نمبر 1 لکھ کے اس کا لکھنا ہے کہ وہ کمرشل ہے یا ریزیڈینشل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے کہ وہ پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، یا ہاؤس ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپشن ہے اس کے اندر کہ وہ ایریا اس کا کتنا ہے، ٹھیک ہے، اسکیئر یارڈس کے اندر آپ نے یہ ایریا لکھنا ہے، اور اس کے بعد سٹی، وہ شہر کون سا ہے، تو یہ ہم ایک فل کرتے ہیں فیک، جس طرح کہ میں ادھر لکھتا ہوں کہ نور عالم آباد لوکیشن ہے، اور اس کے بعد
नंबर 1 लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रेजिडेंशियल, कि ये एक रिहायशी है, प्लॉट है। दूसरे नंबर पे मैं प्लॉट लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पे लिख देता हूँ उसका एरिया। एरिया अब आपने स्क्वायर यार्ड्स में लिखना है। तो जो आपका एक मरला होता है वो तकरीबन 30 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो आप अगर 5 मरले हैं तो ये तकरीबन आपके 150 स्क्वायर यार्ड्स ये बन जाते हैं। तो ये आप इधर लिख दें और इधर जो सिटी है वो लिख देते हैं सराय आलम की, और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब ये हमारी जो एक प्रॉपर्टी है ये इधर आ गई है। अब इसकी जो अमाउंट है, ठीक है, वो अब आपने इधर लिखनी है। अगर तो ये प्लाट आपने खुद ख़रीदा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने इसकी अमाउंट लिखनी है। लेकिन अगर आपने इनहेरिट किया हुआ है तो फिर आपने इसकी अमाउंट नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें कि मैंने ख़रीदा हुआ है, तो इधर मैं इसकी अमाउंट लिख देता हूँ 5 लाख, ठीक है, और इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। जो ही कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऊपर आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरी ऑप्शन है, अगर और प्लॉट हैं तो वो आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके और प्लॉट भी इसके अंदर आप शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। आपका कोई घर वगैरह है तो वो आपने इसके अंदर शो करवाना है, ठीक है। तो ये दूसरी ऑप्शन है, दूसरा प्लस का निशान है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे आपका ये घर है आपने वो लोकेशन देनी है, और बाकी तरीकाकार वही है कि वो एक अगर रेजिडेंशियल है, ठीक है, तो वो रिहाइश है आपकी, वो आपने इधर लिखना है। दूसरे नंबर पे उसका जो क्या उसे कहते हैं साइज़ अपना कितने मरले का है, ठीक है, वो आपने स्क्वायर यार्ड्स में लिखना है। अगर 5 मरले का है तो ये तकरीबन 150 स्क्वायर यार्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। और नंबर 3 इसके अंदर सिटी, आपने जो भी आपका सिटी है वो आपने इधर लिख देना है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो चीज़ है इसके अंदर अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये घर आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिला है, आपने इनहेरिट की है, ठीक है, तो आपने इधर इनहेरिटेड भी लिखना है। मैं लिख देता हूँ इनहेरिटेड, ठीक है। अब ये हमने इनहेरिटेड इसलिए लिखा है कि जिसके अंदर अब हम इनहेरिटेड लिख देंगे उसकी यहाँ पे अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमने ख़रीदी नहीं है, तो इसलिए अब आपने इसको ज़ीरो रहने देना है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड मैंने इसके आगे नहीं लिखा, यानी कि ये ख़रीदी है तो उसकी अमाउंट लिख दी है। ये ख़रीदी नहीं है, हमें अपने वालदैन की तरफ से मिली है, तो उसके लिए आपने इसकी कीमत नहीं लिखनी, इसको आपने ज़ीरो ही छोड़ देना है। तो इस तरह करके आपने जो प्लॉट है और जो रिहाइश है वो आपने इधर ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब तीसरे नंबर के अंदर इसके अंदर ऑप्शन आती है अगर आपके पास कोई एनिमल है, ठीक है, उनकी आप इधर अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे 50,000 के हमारे पास जानवर हैं, तो आप ये इधर उसके अमाउंट के बराबर इधर आप इधर अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इधर ऑप्शन आ रही है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एन्यूटी और बॉन्ड वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अब आप अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसील वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जिस तरह इसके सामने ये प्लस का निशान है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने बैंक अकाउंट जो है उसके मुतल्लिक आपने उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए IBAN नंबर होगा, वो आपको चाहिए होगा। वो आप बैंक विज़िट करें तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, या जो चेक बुक है उसके ऊपर भी IBAN नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो आपने यहाँ पे IBAN नंबर लिखना है।
اس کے بعد نیچے آپ نے بتانا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہے یا بانڈ ہے یا سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ٹائپ ہے کرنٹ ہے یا سیونگ، اور تیسرا وہ کون سا بینک ہے، اس کے بینک کا نام آپ نے لکھنا ہے. تو یہ میں ایک فل کرتا ہوں، جیسے کہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں یہ پی کے فیک سی انٹری ڈالی ہے میں نے، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جیسے کہ اکاؤنٹ، اور دوسرے نمبر پہ ہے یہ سیونگ اکاؤنٹ، اور تیسرے نمبر پہ جو بینک نیم ہے وہ لکھنا ہے ایچ بی ایل. ٹھیک ہے، اوکے کر دیں. اب اس کے اندر آپ نے اس سال کی جو 30 جون کی جو اماؤنٹ تھی نا وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے. بینک میں آپ وزٹ کریں، وہاں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ 30 جون کو آپ کے اس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے. تو جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے تھے وہ آپ نے ادھر لکھنے. فرض کریں کہ 50,000 ہے تو میں ادھر 50,000 لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے میں کیلکولیٹ کا بٹن پہ پریس کر دوں. یہاں پہ اب آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں، 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سارے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. پلس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو اسی طرح اور فارم آ جائے گا جس کے اوپر آپ اپنے دوسرے اکاؤنٹ تیسرے اکاؤنٹ کی آپ انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا بینک اکاؤنٹس کے متعلق. اگر آپ اپنا کوئی پرائز بانڈ یا آپ جو اپنے سرٹیفکیٹس ہیں ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ نے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے جیسا کہ پرائز بانڈ ہے تو یہاں پہ لکھ دیں پرائز بانڈ، سرٹیفکیٹ ہے تو اوپر سرٹیفکیٹ لکھ دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیں دوبارہ سے پرائز بانڈ. نمبر 2 پہ میں لکھ دیتا ہوں جیسے کہ نیشنل سیونگز جو ادارہ ہے پرائز بانڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ پرائز بانڈ نمبر. ٹھیک ہے، جو نمبر ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. یہ لازمی لکھنا ہے جو بھی آپ کا پرائز بانڈ کا نمبر ہے. اسی طرح اگر سرٹیفکیٹ ہے تو اوپر آپ سرٹیفکیٹ لکھیں، اور باقی آپ اپنے سرٹیفکیٹ کا جو نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائز بانڈ یہاں پہ ایڈ ہو گیا یہ والا. تو اب آپ نے اس کی اماؤنٹ لکھ دینی ہے کہ وہ کتنے اماؤنٹ کے پرائز بانڈ ہے. فرض کریں کہ 5,000 کے ہیں تو میں یہاں پہ 5,000 روپیہ لکھ دیتا ہوں اور کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو نیکسٹ اس کے اندر آپشن آ جاتی ہے وہ ہے جی موٹر وہیکل کی نان بزنس. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب آپ نے سب سے اوپر اس کا رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، کار ہے موٹر سائیکل ہے. نیچے یہ جو انفارمیشن دی ہوئی ہے وہ آپ نے اسی طرح لکھنی ہے جیسے پرائیویٹ ہے، کمرشل ہے، اس کا جو ماڈل ہے، ٹھیک ہے، انجن کی کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کمپنی ہے اس کا نام. تو یہ آپ نے اس کا لکھ دینا ہے. تو جیسے میں ایک ادھر کے اندر فل کرتا ہوں، ایک میں نے نمبر لکھا ہے اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ ذاتی استعمال کے لیے، دوسرا ہونڈا کمپنی کی ہے، تیسرا اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں کہ ماڈل اس کا 2017 ہے، اور چوتھے نمبر پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کی انجن کیپیسٹی 125 یا 125 سی سی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ کی کار ہے تو اوپر آپ نے کار کا ادھر نمبر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ ساری چیزیں فل کرنی ہے، اور جو انجن کی کیپیسٹی ہے اس کی 600 ہے یا 800 ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ 600 یا 800 لکھ دینی ہے اور اوکے کا بٹن آپ نے پریس کر دینا ہے. اس کے بعد اب آپ نے اس جگہ کے اوپر اس وہیکل کی جو اس وقت جو پرائس ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ جو مکینک ہیں ان سے آپ لگوا کے جو بھی اس سال کی جو اس کی پرائس ہے وہ آپ ادھر لکھ دیں گے. فرض کریں میں لکھ دیتا ہوں کہ اس موٹر سائیکل کی اب جو قیمت ہے وہ اس وقت 50,000 روپے ہے. میں اس کو کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دوں گا
تو اگر کار ہے تو آپ اسی طرح دوبارہ سے پلس کے بٹن کے اوپر کلک کر کے تو آپ یہاں پہ کار بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر آپشن آ جاتی ہے پریشیس پوزیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ قیمتی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہے, جو آپ کا سونا وغیرہ ہے وہ آپ کا اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ نے پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. نیم آف ایسٹس وہ آپ نے لکھنا ہے گولڈ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نیچے گرامز کے اندر آپ نے گولڈ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس 5 تولے کا 5 تولے اگر آپ کے پاس سونا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے گرامز میں کنورٹ کرنا ہے. کنورٹ نہیں کرنا آتا تو آپ جسٹ گوگل میں جائیں اور لکھیں آپ 5 تولہ 2 گرامز تو وہ کنورٹ کر کے آپ کے سامنے دے گا. یہ 5 تولہ ہے اور گرامز میں 58.3 بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے 58.3 گرامز. ٹھیک ہے, اور اس کی جتنی بھی ویلیو ہے اس وقت جتنی بھی اس کی ویلیو ہے وہ آپ ادھر لکھ دیں گے. جیسے کہ اگر اس کی ویلیو 5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ ادھر 5 لاکھ لکھیں گے اور کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں, ویسے ہی کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر شو کروا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی پیسے آپ کے پاس ہیں, فرض کریں کہ 10,000 روپے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ ادھر آپ شو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ اگر آپ دیکھیں سب سے نیچے آ رہا ہے کریڈٹ نان بزنس بوروئنگ کریڈٹ, یعنی کہ کوئی قرض وغیرہ آپ نے لیا ہوا ہے, کسی سے بینک سے قرض لیا ہوا ہے, کسی بندے سے لیا ہوا ہے, تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ اپنا قرض جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی فرض کریں آپ نے کسی بینک سے قرضہ لیا ہوا تو آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی انفارمیشن دے دینی. جیسے اگر کوئی بندہ ہے جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے تو اس کا آپ شناختی کارڈ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں ادھر, اگر آپ کو معلوم ہے. نہیں ہے تو آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں ادھر اگر کسی بینک سے میں لیا ہوا قرض تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں UBL, ادھر میں لکھ دیتا ہوں I took loan from UBL for car. ٹھیک ہے, یہ آپ تھوڑی سی ادھر جو بھی تحریر آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں, اور جتنا آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ آپ نے ادھر قرض لکھ دینا. فرض کریں کہ آپ نے 5 لاکھ کا قرضہ لیا ہوا ہے تو آپ نے ادھر 5 لاکھ لکھ دینا ہے اور کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا. یہ اب آپ کے پرسنل ایسٹس کے اندر تقریباً جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کی ساری اس کے اندر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے آخری آپشن میں جانا ہے ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس, آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپشن آ رہی ہے نا, انکم ڈکلیئرڈ ایز پر ریٹرن آف دا ایئر سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکس, اس کے سامنے جو جگہ ہے نا ادھر آپ نے جو اپنی سالانہ انکم ہے جو گراس پے ہے آپ نے ٹوٹل کر کے رکھی ہوئی ہے وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے. جو ہم نے 8 لاکھ روپیہ ٹوٹل کی تھی گراس پے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے, 8 لاکھ روپیہ, اور کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا. ٹھیک ہے, نیکسٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو آپ نے پہلے سے پچھلے سال ٹیکس ریٹرن کروایا ہے تو نیٹ ایسٹس پریویس ایئر یہاں سے وہ ویلیو خود بخود اٹھا لے گا کہ پچھلے سال آپ کے جو ایسٹس تھے وہ اتنے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پہلی دفعہ کروا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ نے پچھلے سال کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ نے اندازے کے ساتھ لکھ دینے ہیں. جیسا کہ فرض کریں کہ وہ 6 لاکھ تھے پچھلے سال. ٹھیک ہے, تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں جی 6 لاکھ. ٹھیک ہے, کہ یہ پچھلے سال میرے 6 لاکھ کے ایسٹس تھے اور اس سال 6,65,000 کے 65,000 کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے,
تو اگر آپ نے پچھلے سال ریٹرن کروائی ہوئی ہے تو آٹومیٹیکلی اس نے پچھلے سال کی جو اماؤنٹ ہے وہ خود بخود ادھر لکھی ہوئی شو ہو جائے گی، تو آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا پہ، ٹھیک ہے؟ تو ادھر میری تو پہلے سے شو ہو رہی تھی، تو اس لیے میں دوبارہ سے ادھر وہی لکھ دیتا ہوں جو اماؤنٹ پہلے شو ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ لکھا 2,71,000، میں کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پچھلے سال ہماری جو اماؤنٹ تھی وہ 2,71,000 تھی، ٹھیک ہے، نیٹ ایسٹس، اور اس دفعہ ہوئے ہیں 6,65,000، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر 3,93,967 کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایسی اماؤنٹ ہے جو انکنسائلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس اماؤنٹ کو جسٹ آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اوپر جائیں اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے ادرس کے سامنے یہ جگہ خالی ہے، آپ نے اس کے اوپر یہ اماؤنٹ جا کے پیش کر دینی، یا ادرس کے اندر آپ کر دیں، یا گفٹ کی جو آپشن ہے آپ اس کے اندر بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں، اور آپ نے کیلکولیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو جب کلک کریں گے تو انکنسائلڈ اماؤنٹ اب آپ کی 0 آ گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو فارم ہے وہ 100% کریکٹ ہے، اس کے اندر اب کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پہ اماؤنٹ آپ کی آ رہی ہے تو آپ نے اس اماؤنٹ کو اسی طرح یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، ادروائز آپ کا جو فارم ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا۔ تو اب ہمارا یہ جو فارم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ اب آپ نے اس کو پہلے تو سیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میسیج آ گیا ہے سامنے سیوڈ سکسیزفلی کا۔ نیکسٹ ادھر آپشن آ رہی ہے ویریفیکیشن کی، آپ نے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ میں جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساری انفارمیشن ٹھیک ہے وغیرہ۔ تو یہاں پہ اب آپ نے اپنی جو پن ہے وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے۔ پاسورڈ کے ساتھ ایف بی آر آپ کو پن بھی مہیا کرتا ہے جو 4 ڈیجٹ کی ہوتی ہے، تو آپ نے یہاں پہ اپنا جو پن نمبر ہے وہ آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے 4 نمبر کا، اور ویریفائی پن کے اوپر کلک کرنا ہے، کوڈ ویریفائڈ سکسیزفلی۔ اب آخری کام رہ گیا، وہ آپ نے سبمٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ سبمٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو فارم ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا، اور آپ کا جو ٹیکس ہے 2021 کا یہ فائل ہو جائے گا۔